السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فامدی صاحب، پہلی بار بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے۔ جی میرا سوال میرا انڈیا سے تعلق ہے، تو میرا سوال جو کل ایک مناظرہ ہوا ہے جاوید اختر صاحب اور ایک ندوی عالم دین کا، اسی کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ اس میں جاوید اختر صاحب نے بار بار مسئلہ خیر و شر کو چھیڑا ہے کہ غزہ کے اندر معصوم بچے مر رہے ہیں، اگر خدا تعالیٰ موجود ہے تو وہ یہ سب کیوں برداشت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مطلب مسئلہ شر کو بار بار انہوں نے بنیاد بنایا ہے۔ تو میں نے وہ پوری ڈیبیٹ سنی، تو وہ ندوی عالم دین کے جو جوابات تھے وہ مجھے زیادہ متاثر نہیں کر سکے یا تسلی بخش نہیں ہوئے۔ آپ اس مسئلے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا جو ہے مطلب اس کی کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں؟ میرا ایک مضمون ہے الہات کا مقدمہ، وہ میری کتاب مقامات کا حصہ ہے، وہ آپ حاصل کر کے پڑھ لیں۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ ہمارے ہاں شائع ہو چکا ہے۔ اس میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ یہ دنیا عدالت کے اصول پر قائم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے بتا دی ہے کہ یہ ابتلاء کے اصول پر قائم ہوئی ہے۔ ابتلاء کے لیے دو چیزیں ناگزیر ہیں، لازم ہے۔ ایک یہ کہ انسان کے ارادہ و اختیار میں اس طرح کی کوئی مداخلت نہ کی جائے کہ ادھر وہ ظلم کرے تو اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں، وہ گناہ کرے تو اس کی گردن ناپ لیں۔ یہ اگر کیا جائے گا تو پھر ابتلاء قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ یعنی جس امتحان، جس ابتلاء کی اسکیم کے ساتھ یہ دنیا بنی ہے وہ لمحے بھر میں معطل ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتا ہے اس میں بھی انسان کے باطن کی تمہیز پیش نظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے بغیر کوئی شخص میرے فردوس یا میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تزکیہ ہو اور بندہ بھی اپنا تزکیہ کرے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ اللہ کی اسکیم ہے، اس اسکیم کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے، یہ کوئی لڑنے کی چیز نہیں ہے۔